تو صرف اس ایک ہفتے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6000 کے لگ بھگ افراد اس وبائی مرض میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ خوش گمانیاں یا وشفل تھنکنگ جو پاکستان میں اور ہماری قوم میں پائی جاتی ہے اس کا تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں اور اس کا ہمیں سدباب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ عمومی طور پر بنی اسرائیل کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اس لیے اس قسم کے وبائی امراض جو ہے وہ ہمارے قریب نہیں پھٹکیں گے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ایک اور غلط فہمی اور بڑی شدت کے ساتھ ہمارے یہاں موجود ہے کہ یہ جو مرض ہے اس کی پاکستان میں شدت بہت کم ہے اور اس کے بڑھنے کا تناسب بھی پاکستان میں کم ہے۔ اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری جو ایک مہینے کے دوران صورتحال رہی، اگر آپ اس کا موازنہ اٹلی سے، اسپین سے یا انگلینڈ سے کریں یا چائنا سے کریں اور سب سے بڑھ کر اگر امریکہ سے اور بطور خاص نیو یارک سٹی سے کریں تو بلا شبہ ہماری صورتحال بہتر رہی ہے، بہت بہتر رہی ہے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہماری حکومتوں نے، جس میں سندھ حکومت بھی شامل ہے اور مرکزی حکومت بھی شامل ہے، انہوں نے ابتدائی طور پر اچھے اقدامات اٹھائے۔ لاک ڈاؤن کیا گیا سندھ میں بھرپور انداز میں اور مرکز کے بھی تحت، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ بیماری اتنی شدت کے ساتھ پاکستان میں نہیں پھیلی۔ لیکن اب جو صورتحال پچھلے ایک ہفتے میں سامنے آئی ہے، یہ صورتحال بہت خطرناک ہے، چونکا دینے والی ہے، ہم سب کو ڈرانے والی یہ صورتحال ہے کہ ایک ہفتے میں یہ سارے جو اس وبا سے متاثرہ لوگ ہیں ان کی تعداد 2 گنا ہو چکی ہے۔ اور اب اگلی صورتحال یہ بنتی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے ہسپتالوں کی جو گنجائش یا کیپیسٹی ہے وہ جواب دیتی نظر آ رہی ہے، جبکہ اس وبا نے اپنی انتہا کو ابھی تک چھوا نہیں ہے۔ اور اس بات کا امکان موجود ہے، WHO کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی اس طرف توجہ دلائی کہ اگلے 2 ماہ میں پاکستان میں اس وبا سے متاثرہ لوگوں کی تعداد 2 لاکھ تک جا سکتی ہے۔ ابھی 12,000 افراد پہ یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ہسپتال جو یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں، ان مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، ان کی گنجائش ختم ہونے کے قریب ہے۔ اور بطور خاص وہ مریض کہ جن کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو کرٹیکل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں ICU میں منتقل کرنا ہوتا ہے اور وہاں پر انہیں وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہوتا ہے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ یہ شدید قلت ہمیں اس مقام پر لے جائے کہ ہم یہ فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس کریں کہ یہ 2 مریض جو انتہائی شدت کے ساتھ اس مرض میں مبتلا ہیں، کس کے لیے ہمیں وینٹیلیٹر استعمال کرنا چاہیے اور کس کو وینٹیلیٹر کے بغیر ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ یہ اٹلی اور اسپین میں اور نیو یارک میں ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی اس کا خدشہ موجود ہے، اس کا ہمیں تدارک کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور جو خطرناک چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو طبی عملہ ہے، جس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، نرسز شامل ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف شامل ہے، اس اسٹاف کے اندر بھی بڑی تعداد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پورے طور پر حفاظتی انتظامات جو ہیں ان کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے اور اس وجہ سے ڈاکٹرز بڑی تعداد میں اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 200 سے زیادہ افراد جو کہ طبی عملے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ان میں 100 کے لگ بھگ ڈاکٹرز ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ کئی ڈاکٹرز اس مرض کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں۔ ہمارے پیما سے تعلق رکھنے والے کراچی کے ڈاکٹر عبدالقادر سومرو جو الخدمت ہسپتال کے MS تھے، ان کا بھی اسی بیماری کی وجہ سے انتقال ہوا ہے۔ تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بحثیت مجموعی جو کرٹیکل سچویشن ہے یا جسے آپ گھمبیر صورتحال کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس مرض کا کوئی حتمی علاج موجود نہیں ہے اور دوسری طرف ہسپتالوں کی گنجائش ختم ہو رہی ہے۔ تو اس صورت میں ہمارے سامنے واحد حل جو رہ جاتا ہے
وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، اور ان احتیاطی تدابیر میں جو سب سے اوپر ہے وہ لاک ڈاؤن ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اب یہ اشارے مل رہے ہیں کہ ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن گورنمنٹ جو ہے متعارف کرا رہی ہے۔ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے نا، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ماحول کے لحاظ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہمارا جو لوگوں کے پڑھے لکھے ہونے کا تناسب ہے، جو لٹریسی ریٹ ہے، وہ بہت کم ہے، اور گورنمنٹ جس انداز کا اسمارٹ لاک ڈاؤن یہاں لانا چاہ رہی ہے، لوگ اس کی پابندی شاید نہیں کر سکیں گے، اس کی پابندی کرنا عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے ڈاکٹرز کی، ان کی نمائندہ تنظیموں کی، کہ سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے گزارا نہیں ہوگا، اور جو عوام الناس ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام اداروں کے ساتھ، چاہے وہ ہسپتال ہوں یا دوسرے ادارے ہوں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جو سخت قسم کے حفاظتی اقدامات ہیں ان کو جاری رہنا چاہیے۔ اور یہ جو میں سخت لاک ڈاؤن کی بات کر رہا ہوں، یہ کم از کم مزید 2-3 ہفتوں کے لیے ہونا چاہیے، جس میں آمد و رفت پہ شدید پابندی ہونی چاہیے اور شدید احتیاط ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں بطور خاص ہمیں تجارتی جو طبقہ ہے اس کا تعاون بھی چاہیے ہوگا، اس لیے کہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طبقے کی جانب سے جو مطالبات ہو رہے ہیں اور جو حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس دباؤ کے زیر اثر حکومت یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنا چاہتی ہے اور اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو متعارف کرانا چاہتی ہے۔ تو ہمارے خیال کے مطابق تجارتی طبقے کو اس معاملے میں تھوڑا استقامت کے ساتھ اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ پورے ملک کی بقا اسی میں ہے کہ سخت قسم کا لاک ڈاؤن جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے۔ ایک اور جو معاملہ ہے اور جس کا ہم سب کو خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ پوری قوم کے اندر اس موقع پر انفاق فی سبیل اللہ کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں اور جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، جس میں الخدمت فاؤنڈیشن یا سیلانی یا ایدھی فاؤنڈیشن یا اسی قسم کے جو دوسری تنظیمیں ہیں، ان سب کو اور زیادہ آگے آنا چاہیے اور لوگوں کے لیے اس سخت لاک ڈاؤن کے دوران غذائی اجناس کا اور روشن کا جو ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ قوم اس مشکل گھڑی سے باہر آ سکے۔ جو ایک سب سے آخری میرا نقطہ ہے مطالبے کی شکل میں، اس کا بہت زیادہ ایک مذہبی پہلو بھی بنتا ہے۔ گورنمنٹ نے ابتدا میں مساجد کی بندش کا اعلان کیا تھا، تھوڑا بہت اس پہ عمل بھی ہوا، لیکن اب اس بندش کو ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا اصل میں ایک جذباتی پہلو بھی ہے، اور بہت سارے لوگ اس معاملے میں جذبات کو اپیل کر کے یہ کہنا چاہیے کہ بہت سارا ہمارا مذہبی طبقہ ایک قسم کی ایموشنل بلیک میلنگ میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، نہیں کرنے چاہیے، اس کی بنیاد پر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مسجد میں جو ہے کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد اللہ سے استغفار کرنے کی جگہ ہے، وہاں پہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ جائیں، نماز پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دیکھیں، بظاہر یہ بڑی نیک نیتی سے کہا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مساجد میں جو اجتماع ہوتے ہیں اس میں خیال رکھنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، اور وہاں سے اس انفیکشن کی منتقلی کے سب سے زیادہ چانسز بن رہے ہیں۔ اس چیز کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مساجد کی جو بندش ہے اس کا سلسلہ کراہیت کے ساتھ، اپنے دل پہ جبر کے ساتھ ہمیں جاری رکھنا ہوگا، اور اس میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جو باجماعت نماز ہے صرف وہ انتظامیہ کے چند افراد ادا کریں، اس سے زیادہ لوگوں کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ اور جو تراویح کی بھی نماز ہے اس کو بھی گھر پہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مسجد پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جمعے کی نماز میں بھی بہتر یہی ہے کہ محدود انداز میں اس کا اہتمام کیا جائے اور صرف انتظامیہ کے لوگ مسجد میں جائیں۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہم سب کے اندر انفاق کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کا بھی ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اس موقع پہ اس چیز کو احساس کرنا چاہیے اور معروضی حقائق کو دیکھنا چاہیے کہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد قرار دیا ہے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے کہ بطور خاص
عام حالات میں تو ٹھیک ہے، مسجد ہم سب کو جانا چاہیے، باجماعت نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں جہاں موجود ہیں اسی جگہ کو مسجد بنا دیں، اپنے گھر میں سوشل ڈسٹینسز کا خیال رکھتے ہوئے باجماعت نماز کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو قبول کرے گا۔ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، اور جہاں تک تراویح کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا ہے، اس کے علاوہ پوری عمر انہوں نے اپنے گھر پہ نماز تراویح ادا کی ہے اور انفرادی طور پر ادا کی ہے۔ باجماعت تراویح کا جو سلسلہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اہتمام کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، یہ حضرت عمر کے دور میں اس کا آغاز ہوا ہے۔ یہ اچھی چیز ہے، لیکن لازمی نہیں ہے، اوبلیگیٹری یا مینڈیٹری نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس نفلی عبادت کو گھر پہ ادا کیا جائے تو ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ ایک اور بات جس کا بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں حوالہ دیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں مسجد میں جانے پہ پابندی پہ زیادہ زور دے رہے ہیں، اور یہ شاید سارے کے سارے لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، جبکہ دوسری جگہ پہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں ان پہ کوئی پابندی لگائی نہیں جا رہی۔ سبزی منڈی میں بھی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، بازاروں میں بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، اور مویشی منڈی میں بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اس معاملے میں بھی ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دوسری جگہوں پہ بھی صحیح اہتمام ہونا چاہیے، لیکن دوسرے مقامات پر جو ہمیں یہ غلط رویے لوگوں کے نظر آ رہے ہیں ان کو جواز بنا کے مساجد میں زیادہ سرگرمیاں بڑھانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ مساجد ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے اس انفیکشن کو منتقل کرنے کا، اور بن رہا ہے۔ اس چیز میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یعنی اللہ کو گواہ بنا کے اور بحیثیت مسلمان کے یہ بات کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے کا عادی ہوں، لیکن اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ مسجد میں جانے کی بجائے گھر پہ جو ہے یہ اس عبادت کو سر انجام دیا جائے، اور مساجد میں جب تک اس وبا کا زور نہیں ٹوٹ جاتا اس وقت تک کم سے کم جایا جائے۔ تو یہ میرے مختصر سے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، میں نے معروضی حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہمارے دیگر ماہرین بھی یہاں موجود ہیں، آپ کی جانب سے جو بھی سوالات ہیں، یہ انفیکشن سوسائٹی پاکستان کی ہے، اس کے صدر موجود ہیں اعجاز صاحب، بریگیڈر آصف نواز صاحب ملک کے معروف پیتھولوجسٹ ہیں، یہ بھی یہاں موجود ہیں، اور ڈاکٹر اقبال خان، یہ شفا جو میڈیکل یونیورسٹی ہے، تعمیر ملت میڈیکل یونیورسٹی کے نام سے، اس کے وائس چانسلر ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور شفا ہسپتال ہی کے معروف ماہر امراض قلب سعید اللہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ تو آپ کو اگر کسی بھی سلسلے میں وضاحت چاہیے تو ہم آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ویری گڈ۔